बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, रूहानियत की तालीम क्यों ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत कहाँ तक है, इसकी अहमियत के हवाले से हम पिछले चंद सेशन से बार बार यही बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नज़र के फ़र्क की। आमतौर पे हमारी ज़िंदगी में नज़रें दो किस्म की पाई जाती हैं, एक अच्छी नज़र, एक बुरी नज़र, एक साफ नज़र, एक मैली नज़र। लेकिन इससे हटके अगर हम नज़रों को देखना चाहें तो कुछ की नज़रें ठीक होती हैं, कुछ की नज़रें कमज़ोर होती हैं, और जिनकी नज़रें कमज़ोर होती हैं उनको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो साफ शफाफ देख सकें, जैसे कि चश्मा हो गया। इसी तरह देखने का मामला नॉर्मल हमारी आँख जो चीज़ नहीं देख पाती, माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उन चीज़ों को बारीकी तक देख सकते हैं और गहराई तक देख सकते हैं। नॉर्मली हमें पानी साफ़ और शफाफ नज़र आता है, हम कहें कि इस पानी के अंदर बैक्टीरिया हैं या इस पानी के अंदर कुछ और चीज़ें हैं, तो आम आदमी तो यही कहेगा कि नहीं भाई, पानी देखो साफ़ है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप उससे कितनी भी बहस करना चाहें, वो बंदा आपके साथ बहस कर सकता है अगला कि पानी साफ़ है। लेकिन जब किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आप उसको वो पानी दिखाना चाहें तो उस पर यह बात आया होगी कि हाँ, पानी के अंदर भी बहुत कुछ है। इसी तरह नज़रों का फ़र्क यूँ भी है कि एक मेरी नज़र है, एक कैमरे की नज़र है। अब जो कुछ मैं अपनी नज़र से देखता हूँ, कैमरा उस अंदाज से नहीं देख सकता। कैमरे का भी फ़र्क है। फिर पहले वो अपना कीपैड मोबाइल आते थे, उनमें भी कैमरा, इससे पहले तो कैमरों का अपना एक दौर रहा है, उसमें भी छोटे बड़े कैमरे, हल्के और महंगे कैमरे, बड़ी ऊंची कंपनियों के और लोकल कैमरे। उन कैमरों के रिज़ल्ट का भी फ़र्क था, मतलब उसकी आँख का मामला अलग था, इसलिए उसके फ़ोटो में भी फ़र्क था। इसी तरह हमारी आँख का और कैमरे की आँख का फ़र्क है। जो चीज़ हम अपने हिसाब से रोशन देखते हैं, कभी कभार उसमें भी कैमरा परछाई देख लेता है। कभी कभार हम जहां परछाई महसूस कर रहे होते हैं, कैमरा उसको बड़ा सफाई के साथ दिखा देता है। आमतौर पे हमने जो कपड़े मतलब यह है कि बग़ैर इस्त्री के भी अगर पहन रखे हैं तो कैमरा दिखाता है कि बड़े साफ़ शफाफ और सीधे और बड़े सुथरे कपड़े पहने हुए हैं। यूँ मैले कुचले कपड़ों में भी कैमरा कभी कभार बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा देता है, कभी कभार उसको भी साफ़ सुथरा दिखा देता है। तो ये तमाम आँखें अपनी अपनी नोयत पे एक अलग अलग एक मैटर करती हैं, अलग अलग अंदाज से देखती हैं। यूँ ये ज़ाहिरी नज़र और बातिनी नज़र का भी मामला है। अब ज़ाहिरी नज़र रखने वाले अगर यूँ झगड़ के बैठ जाएं कि बातिन का कोई मामला है नहीं, और अगर कोई बातिन का मामला है तो वो इस दुनिया से रिलेटेड नहीं है या कनेक्टेड नहीं है, तो उसकी बहस जितनी लंबी हो जाए उसमें कोई आर नहीं है। उसकी बहस वैसी है जैसे वो पानी वाले ने बहस की थी कि पानी साफ़ है। उसकी बहस अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट आया और उस इंस्ट्रूमेंट ने उसको ये बताया, उसके ऊपर ये आश्कार किया कि नहीं, पानी के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो चल फिर रही हैं और जो हयातियाती जुज़ियात रखती हैं। इसी तरह हमारी ज़ाहिरी दुनिया के उलमा हों, ज़ाहिरी दुनिया के जो मुफक्किरीन हों, ज़ाहिरी दुनिया के जो लिखारी हों, किताबी दुनिया के जो लोग हैं। लोग दरअसल दुनिया में दो किस्म के ही होते हैं, एक किताबी दुनिया के होते हैं, एक
قلبی دنیا کے ہوتے ہیں۔ جو کتابی دنیا کے ہوتے ہیں انہیں اہل زبان کہا جاتا ہے، اور جو دل کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں انہیں اہل قلب کہا جاتا ہے۔ جو زبان والے ہیں وہ اپنی زبان پہ عبور رکھتے ہیں اور زبان کے مختلف فن جانتے ہیں، اور یہ فن وہ کتابی تحریروں سے بھی لیتے ہیں اور عام تقریروں سے بھی لیتے ہیں۔ تو یہ جو زبان کا یا کتاب کا علم ہے، یہ زبان کا اور کتاب کا علم اس دنیا کا ایک محدود اور نہایت ہی چھوٹا علم ہے، اور بالکل ہی علم کے قطرے سے بھی کمتر ہے۔ لیکن جو قلب کا علم ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جو کوئی مائکرواسکوپ کے ذریعے پانی کو دیکھے، یا مائکرواسکوپ کے ذریعے بلڈ کو دیکھے، یا مائکرواسکوپ کے ذریعے مختلف چیزوں کو دیکھے، یا آج کل جیسے بڑے بڑے کیمرہ آ گئے ہیں جس سے ہم آسمان میں فضاؤں میں سیاروں کو دیکھتے ہیں، نظام شمسی کو دیکھتے ہیں، اور بہت کچھ جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ پا رہی ہوتی، اس کیمرے کے ذریعے انہوں نے ارب لائٹ ایئر کا سفر بھی اس کیمرے کے ذریعے طے کیا، اور وہاں کی کائنات دیکھی بھی، اور اس کائنات میں موجود سیاروں اور گلیکسیز کا علم پڑھا بھی، سمجھا بھی، ان کے نام بھی بتایا، اور پھر آگے ہمیں بھی بتایا۔ تو یہ بیسیکلی نظر کے فرق میں یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جو نظر ہماری اس دنیا میں ہمیں دی گئی ہے، یہ نظر ایک بالکل ہی چھوٹے لینسز کے ساتھ بڑے ہی کمزور لینسز والی یہ نظر ہے، جو رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی اور بہت زیادہ تیز روشنی میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح آپ رات کے اندھیرے میں سانپ کو دیکھیں کیسے چلتا ہے، مختلف جانوروں کو دیکھیں کیسے چلتے ہیں، وہ نہ گرتے ہیں نہ چوٹ کھاتے ہیں اور بڑی دور تک نظر کرتے ہیں۔ آج کل سائنسدانوں نے نائٹ ویژن کے کیمرہ بھی بنا لیے ہیں، چشمے بھی بنا لیے ہیں، تو رات کو جو صاف ستھرا دکھائی دے اور بالکل ایسے دکھائی دے جیسے ہم دن میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ انسٹرومنٹس ہیں۔ اب یہ انسٹرومنٹس ظاہری ہیں، اسی طرح اگر کسی کے پاس باطنی انسٹرومنٹ آ جاتا ہے اور اس کی باطنی طور پہ نظر کام کرتی ہے، اور وہ اس انسٹرومنٹ سے اگر عالم بالا میں کچھ دیکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عالم بالا کی کھڑکیاں کھولتا ہے، تو یہ باطنی آنکھ اپنی جگہ پہ حقیقت رکھتی ہے، اور یہ باطنی آنکھ ہمیں ملتی ہے، یا یہ باطنی آنکھ ہماری کھولی جاتی ہے فقیروں کے در سے، اور یہ فقیروں کے در سے ہی روحانی علاج ہوتا ہے، فقیروں کے در سے روحانی تعلیم ہوتی ہے، فقیروں کے در سے طریقت کا سارا درس چلتا ہے۔ جیسے ہمارے علماء اور مفتی حضرات کے ہاں سے شریعت کا درس چلتا ہے، اسی طرح فقیروں کے در سے طریقت کا درس چلتا ہے، اور طریقت کے درس میں جس آنکھ کو کھولا جاتا ہے وہ باطنی آنکھ ہے، جس میں سے ہم اپنے باطن کے بہت سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھ کے اگر کوئی بندہ یہ بتا دے کہ باطن میں یہ معاملہ ہے، یا باطن میں یہ مسئلہ ہے، یا باطن میں یوں ہو رہا ہے، یا باطن میں یوں ہو چکا ہے، یا قبر کے اندر کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، یا آگے چل کے عالم برزخ کے کیا معاملات ہیں، یا علیین سجیلین کے کیا معاملات ہیں، بیت المعمور کا کیا عکس ہے، بیت المعمور کے علاوہ عالم عنکبوت کا کیا عالم ہے، اسی طرح عالم ملکوت کے، عالم مثال کے، اور میدان محشر کے یا جنتوں کے یا دوزخوں کے معاملات اگر کوئی بتلاتا ہے یا کسی نے اس کی سیر پائی ہے، تو اس کا مطلب اس کو وہ انسٹرومنٹ مہیا ہو چکا ہے، وہ اس انسٹرومنٹ تک پہنچ گیا ہے جس کے ذریعے یہ تمام چیزیں وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ انسٹرومنٹ ملتا تو اللہ کے کرم سے ہے، بندے کی محنت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، بس بندے کی طرف سے اخلاص اپنے رب کے ساتھ، اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑنا، اور اپنے تمام تر معاملات کو اپنے رب تک مختص رکھنا، یہ جب تک نہیں کرتا تب تک یہ عطا بھی نہیں ملتی بندے کو
کہ بندہ اپنی باطنی آنکھ سے باطن کا عالم دیکھ سکے۔ لہٰذا باطنی آنکھ بھی ہے، باطن کے عالم بھی ہیں، باطن کے دیدار بھی ہوتے ہیں۔ اور غوث پاک سرکار نے ایک حدیث کا حوالہ دے کے بھی کہا کہ ہمارا اللہ حق ہے اور موجود ہے، ہم اس دنیا میں اپنے رب کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اور مولا علی سرکار نے بھی فرمایا کہ میں سجدے سے سر تو تب تک اٹھاتا نہیں جب تک دیدار نہ کر لوں۔ اور ایک جگہ پہ مولا حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو نیت نہیں باندھتا جب تک میں اس کا دیدار نہ کر لوں، جب تک اس کا دیدار نہ ہو میں نماز کی نیت نہیں باندھتا۔ اور فقیروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے آستانوں پہ آپ کو نماز پنجگانہ کا وہ تسلسل نظر نہیں آتا جو مساجد میں ہے۔ اس کی وجہ بڑی لمبی چوڑی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ جب تک باطن میں اپنے سفر کر نہیں پاتے، وہاں جا کے اپنی اڑان نہیں پاتے، وہاں سے جا کے اپنا وہ دیدار نہیں پاتے، تب تک وہ نماز قائم نہیں ہوتی نا۔ جس نماز کے قائم کرنے کا اللہ کے رسول نے اور اللہ کے قرآن نے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا مقصد ہے۔ لہٰذا یہ آنکھ جو باطنی آنکھ ہے، اس کا بیدار ہونا ہمیں ایمان تک لے کے جاتا ہے، ہمیں صراط مستقیم تک لے کے جاتا ہے، ہمیں اللہ کے انوار اور تجلیات کے عالم میں لے کے جاتا ہے۔